علامہ صاحب کیا ہر قربانی کا صلہ ملتا ہے چاہے وہ دنیا میں ہو آخرت میں ہو؟ ابھی جنید بھائی کی بات سے تھوڑا سا اس بات کو بھی میں ملا دیتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. جی. کہ دیکھیے کوئی بھی نیکی اول تو ضائع نہیں ہوتی ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیکی کر کنویں میں ڈال، اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ نیکی ضائع ہو گئی. ہاں جی. جی نہیں، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر سمندر میں ڈال، نیکی کر کنویں میں ڈال. اس کا مطلب کیا ہے؟ کنویں کا تعلق زمین کے اندر پانی سے پوری لنک ہوتا ہے، دریا کا لنک سمندر سے ہوتا ہے. آپ اپنی نیکی، چھوٹی سی نیکی کو اس سمندر کے حوالے کر دیں، اب وہ قیامت تک کے لیے وہ محفوظ ہو گیا پانی. آپ ایک گلاس میں پانی رکھیے، 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد کیا ہوگا؟ خشک ہو جائے گا. لیکن اس پانی کو اگر سمندر میں ڈال دیں کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے وہ محفوظ ہو جائے گا. تو بس یہ چیز، یہ پہلی بات تو یہ کہ نیکی، جی ہاں نیکی کا اجر ہے. ہاں اب دنیا میں ہے، آخرت میں ہے، تو پھر وہ ربنا آتینا فی الدنیا کہہ دیا کرو، جو میرے رسول کے لیے دعا، کہ بہترین دعا یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو، ایک مسلمان کو اور اگلی نسل کو کیا دعا مانگنی چاہیے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یعنی نیکی کا آپ 2 انعام لیجئے، ایک دنیا میں بھی ایک آخرت میں بھی. اور یہی کربلا والوں نے یہی لیا نا. نیکی کا آپ کو اس سے زیادہ پروف کیا چاہیے؟ آپ کو آپ پروف مانگتے ہیں نیکی کا صلہ کیا ملتا ہے؟ وہ تو بیابان میں گئے تھے، وہ تو کربلا میں تھے، وہاں پانی نہیں تھا، وہاں غذا نہیں تھی، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہاں خواتین تھیں، وہاں نہ اسلحہ تھا. ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ بھی نہ تیغ نہ تبر ہے. وہ ذکر الہی کے مصلی پہ سجا ہوا ہے، اللہ اکبر سبوح قدوس چلا آ رہا ہے. یہ ایسے لوگ، تو پھر وہ نیکی کہاں گئی؟ آج یزید کہاں ہے؟ پل بھر کی حکومت نہیں تھی اس کی، ہے صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا. تو یہ آج 1400 سال بعد آپ ذرا اربعین کو سوچیں. ابھی کربلا، ابھی اس وقت کربلا میں 2 کروڑ 3 کروڑ 2.5 کروڑ 4 کروڑ تک کی فیگر اس ایک مہینے، سفر کے مہینے میں. یہ اربعین جو ہے، یہ اربعین کیا ہے؟ یہ اس وقت کربلا آپ کو تل دھرنے کی جگہ نہیں ملے گی. اور چھوٹی سی کربلا ہے اور زیادہ مجمع ہے. لیکن کربلا میں، جنت میں پھر نہ پوچھنا کہ جنت کتنی بڑی ہے، کتنے لوگ آئیں گے، ہیں جہنم کتنی بڑی ہے. جہنم ادھر چھوڑ دیجئے وعید کو، صرف وعدے کو لیجئے جنت کا، جو مسلمان کے لیے ہے، جو مومن کے لیے ہے، جو کیا ہے؟ قربانی دینے والوں کے لیے ہے. اور جو قربانی دیتے ہیں تو دنیا کی جنت کربلا. آج ہر انواع و اقسام کی غذائیں، ابھی لوگ پیدل واک کر رہے ہیں 70 کلومیٹر نجف سے کربلا تک کے لیے، اور راستے میں دونوں طرف 70 کلومیٹر. یوں کہیے کہ دنیا میں اگر جنت دیکھنی ہو، 1 روپیہ نہ دیجئے، پیر دبوا لیجئے، خدمت لے لیجئے، نہا لیجئے، نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، آرام کیجئے، جو غذا آپ چاہیں وہ آپ کو چند قدم پر حاضر ملے گی. یعنی یہاں سے لے کے وہاں تک سبیل کا ایک لمبا سلسلہ ہے. 24 گھنٹے ایک مہینے کروڑوں لوگوں کو کھلانا، یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جو توفیق ملتی ہے لوگوں کو. تو جنت میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ وہ تو دنیا میں جنت بنا کے دکھا دیا. حسین کا گھر یہی جنت ہے نا. جنت کے سردار ہیں نا، الحسن والحسین سید شباب اہل جنت، جس کی بات ابھی کر رہے تھے. تو آخرت کے بھی سیدی ہے. انعام پوچھا آپ نے نیکی کا اجر پوچھا، تو میں تو صرف اجر بتا رہا ہوں. ابھی تو کربلا میں بیان ہی نہیں کر پایا، کیونکہ سوال ہی یہی ہے کہ کیا ہے اجر. تو دنیا میں اس وقت شاست، ابھی پڑھا نا، شاہ است حسین، صرف شاہ نہیں ہے، بادشاہ است حسین. جی چلیے بھئی، حکومت بھی آ گئی آپ کی. اچھا، دین است خواجہ اجمیر نگری. اللہ اکبر، خواجہ معین الدین چشتی کہہ رہے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے. آل رسول، وہ بھی آل رسول. جی جی الحمدللہ. اور دین است حسین. نہ پوچھنا اب کہ خواجہ اجمیر کا دین کیا ہے. خواجہ اجمیر نے کہا میرا دین حسین ہے. یہ کربلا ہے. کربلا نے کس طریقے سے اپنے آپ کو اگلی نسلوں تک پہنچایا ہے. پھر میں کہوں گا کہ اور صرف یہ نہیں کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین. دیکھیے
بچہ کس کی آغوش میں آتا ہے؟ ماں کی آغوش میں آتا ہے۔ دین پناست، دین پناست۔ اب دین کے اندر حسین نہیں ہے، حسین میں دین ہے۔ کیوں؟ حسین و منی و انا من الحسین، وہ رسول کی نسبت سے جو قیام ابھی بہت وضاحت سے ماشاءاللہ انہوں نے بیان کیا ہے، بس میں تو اسی کو صرف سمیٹنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر حسین ابن علی کون ہیں؟ وہ ایک استعارہ حق کا، جا الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اب یہ رسول میرا آ گیا، حق آ گیا ہے، تو اب حسین اس حق کے مسند پر ہیں، اس لیے ان سے جو صدا آئے گی وہ حق کی آواز ہوگی، اور اس کے مد مقابل جو آئے گا وہ باطل کا استعارہ بن جاتا ہے جسے یزید کہتے ہیں۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ حسین ابن علی نے کیا سکھایا ہمیں؟ تو کربلا نے ایک پوائنٹ جس کی طرف جنید بھائی نے اشارہ کیا کہ مائٹ از رائٹ یا رائٹ از رائٹ۔ معاشرہ کیا کہتا ہے؟ مائٹ از رائٹ، جہاں طاقت ہے، جہاں قوت ہے، جہاں جاؤ حشم ہے، جہاں پبلک ہے، جہاں رش ہے، وہاں کیا ہے؟ حق ہے۔ حسین نے کہا نہیں، مظلوم کربلا کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے بچے چھوٹے چھوٹے سب کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، رائٹ از رائٹ، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، نیکی صحیح ہے، نیکی ہمیشہ رہے گی، برائی نے مٹنا ہے، آج نہیں کل آپ نے توبہ کرنا ہے۔ جو غلطی کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی زندگی میں اپنی اسٹیج میں کسی موقع پہ آ کے اپنی غلطیوں کا توبہ کرتا ہے، اور کرنا ضروری ہے، ضرور تو اپنی جگہ ہے نا۔ لیکن میں تو کہہ رہا ہوں نہیں، پھر بھی انسان کو کبھی احساس ضرور ہوتا ہے۔ آپ بہن پہ کبھی ظلم کرتے ہیں، کبھی بھائی پہ کرتے ہیں، کبھی ماں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، پڑوسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، عزیز اقارب کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، احساس ضرور ہوتا ہے، اظہار کرے یا نہ کرے۔ یہی تو ہے نا کہ برائی کو ہمیشہ چھوڑتا ہے، مہلت مانگی یا مہلت دی نہیں، ہاں ہمارے آپ کے لیے مہلت دی، مہلت لی، خور بنانے کے لیے، ایک آدمی کے لیے نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ 9 کی صبح اگر کیا ہے جنگ کا طبل بج جاتا ہے تو اب یقین ہے کہ ہم چاروں طرف سے نرغہ آدم میں کتنے لوگ ہیں؟ چند لوگ ہیں، 72 100 بہت زیادہ 150 سب پورے بلال خواتین بچے 150-200 آدمی، اور ادھر ہزاروں۔ موت یقینی ہے کہ پھر موت کے اگر یقین کے ساتھ جب عبادت ہو تو اس کا لطف اور ہوتا ہے۔ نہیں پھر دوسری اپنے اصحاب کو کہہ رہے ہیں آج رات میں چراغ بجھا دیتا ہوں، آپ کو جانا ہے نا، یہ میرے لیے آئے، یہ میرا سر لے جائیں گے، یہ مجھے قتل کریں گے، آپ سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، آپ صرف میری وجہ سے مارے جائیں گے، لہٰذا آپ کیا کریں؟ آپ لوگ نکل جائیں۔ اللہ اکبر! ان کے اصحاب کیا منزل ہے، تلواریں اپنی گردنوں پہ رکھ لیتے ہیں۔ فرزند رسول، اگر آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے تو صبح چھوڑیے، ہم ابھی اپنی تلواروں سے اپنے گلے کاٹ دیتے ہیں۔ یعنی یہ منزل۔ یا پھر حضرت ابراہیم نے جو قربانی لی حضرت اسماعیل سے، تو وہاں کیا کہا؟ یا ابتی افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے۔ یہ کہ پھر میں کہوں کہ نبی کا معصوم بیٹا، ابھی چھوٹے تھے لیکن ابھی نبوت کے منصب پر نہیں ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے۔ وہ پوچھ بھی رہے حضرت ابراہیم کہ بیٹا کیا چاہتے ہو، تم بتاؤ، اپنا ارادہ بتا دو، میرے کو خواب آیا ہے، کیونکہ یہ 2 طرفہ معاملہ تھا، یہ ایک طرفہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے قربانی لینی تھی اور حضرت اسماعیل نے قربانی دینی تھی، تو یہ چونکہ قتل کا مسئلہ تھا، 2 طرفہ تھا۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا آپ کا کیا ارادہ؟ انہوں نے کہا آپ کریے، مجھے صابروں میں سے پائیں گے آپ۔ اللہ اکبر! بابا کر گزریے۔ یہی سوال امام عالی مقام نے بچوں سے کیا کربلا میں، تو بس یہی سوال، اور اس کا جواب یہی ہے کہ ہم تو شہد سے زیادہ شیریں ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو جو حق والے ہوتے ہیں وہ نیکی سے کبھی نہیں